کیا یہ کاٹن بڈ کان میں ڈالنا چاہیے؟ ضروری سوال ہے۔ پہلے کان کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات سنتے ہیں، پھر اس کا جواب لیں گے۔ کان کے دو اہم کام ہیں، سننا اور جسم کا توازن یعنی بیلنس قائم رکھنا۔ آواز کی لہریں، ساؤنڈ ویوز کان میں داخل ہوتی ہیں، ایئر ڈرم یعنی کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، ارتعاش وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور انسان سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا شاہکار دیکھیے۔ کان میں ایک ہڈی ہوتی ہے جسے سٹیپس کہا جاتا ہے۔ اس کا سائز صرف 3x5 ملی میٹر ہے، اتنی چھوٹی سی ہڈی ہے، اور اگر اسے کچھ ہو جائے تو انسان کی نہ صرف سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کا توازن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کان کا سب سے اندر والا حصہ جسے انر ایئر یا لیبرنتھ کہا جاتا ہے، یہاں سننے والا کام ہوتا ہے اور توازن بیلنس والا بھی۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ جی سر بہت چکراتا رہتا ہے، زمین گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، صحیح کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اس کی ایک وجہ یہ کان کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو مستند ڈاکٹر ہی گائیڈ کریں گے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نزلہ زکام ہو جائے تو ناک میں اور سر میں درد کے ساتھ ساتھ کان میں بھی درد شروع ہو جاتی ہے۔ کان کے اندر ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کو یوسٹیشین ٹیوب کہا جاتا ہے۔ جب اس میں نزلہ آ جائے اور یہ سوج جائے تو پھر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب آئیے کاٹن بڈ کی طرف، جس کی مدد سے گند نکالا جاتا ہے۔ یہ گند نہیں ہوتا، یہ ویکس ہوتی ہے۔ کان میں ایک کینال ہوتی ہے، چھوٹی سی نالی، جس کو ایکسٹرنل آڈیٹری کینال کہا جاتا ہے۔ اس میں سے سیکریشنز یعنی مواد نکلتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویکس، کیونکہ یہ کان کو گیلا رکھتی ہے، سوکھنے سے بچاتی ہے، خارش سے بچاتی ہے، کان کو انفیکشن سے بچاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کان اور بیرونی دنیا کے درمیان ایک ڈھال ہے۔ کان کے امراض کے ماہرین ENT اسپیشلسٹ کے مطابق کاٹن بڈ کان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر ویکس زیادہ ہو جائے، اریٹیشن ہو، تو اب کسی ڈاکٹر کو دکھائیے، وہ پہلے ڈراپس کے ذریعے ویکس کو نرم کریں گے اور سکشن کے ذریعے اس کو نکال دیں گے۔ پرفوریٹڈ ایئر ڈرم کان کے پردے کو جو نقصان پہنچتا ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایئر پریشر جب تبدیل ہوتا ہے، انسان بہت اوپر چلا جاتا ہے، بہت نیچے آ جاتا ہے، ہوائی جہاز وغیرہ میں، یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، سر پہ کوئی چوٹ لگے، یا کوئی بہت اونچی آواز انسان ایک دم سن لے۔ اور پھر کاٹن بڈ کا استعمال بالخصوص بچوں میں انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے استعمال سے اکثر اس کی روئی گر کر کان میں رہ جاتی ہے، تو استعمال سے بچا جائے۔ کان کبھی سوئچ آف نہیں ہوتے، آپ سو بھی جائیں تو کان سنتے رہتے ہیں، لیکن ان آوازوں کو ذہن پروسیس نہیں کرتا تاکہ نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا کی 5% آبادی یعنی 430 ملین افراد، جن میں 34 ملین بچے شامل ہیں، ان کو سننے میں مسائل ہیں۔ اللہ عز و جل کی اس نعمت کی قدر کیجئے۔ کانوں سے تلاوت کلام پاک سنیے، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، غیبت، چغلی، بہتان اور گناہوں بھری آوازیں نہ سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے، حالانکہ انہیں وہ ناپسند ہو یا وہ اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو بروز قیامت اس شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔